اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا له الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خداوند منان کے ایک بار پھر شکر گزار ہیں کہ وہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس ماہ محرم کے عظیم ایام کو درک کر سکیں اور ان ایام کے اندر اہل بیت کے نورانی کلام سے اور معارف سے آشنا ہو کر ان کو سمجھ کر اپنے وجود کا حصہ بنا کر اس پر عمل کریں۔ ایک موضوع آپ کی خدمت میں شروع کیا ہے، عرض کیا تھا کہ یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً آج کل کے ایام میں، اور وہ ہے کہ نصرت الہی انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے اندر لازمی، ضروری و حتمی ضرورت ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی ماہر ہو جائے، انسان چاہے جتنا بھی عالم بن جائے، انسان چاہے مادی دنیا کے اندر چوٹی کے اوپر پہنچ جائے ترقی کی، لیکن اگر نصرت الہی موجود نہ ہو تو وہ ترقی کبھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ اور اس طرف سے اہل ایمان، اہل اسلام، اہل تقویٰ کو بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا مد مقابل، آپ کا دشمن مادی اعتبار سے ترقی کر چکا ہے، مادی اعتبار سے برتری لے چکا ہے، اور وہ اس مادی ترقی اور برتری کے اندر مغرور ہو چکا ہے، اور اس مغرور ہونے کی صورت میں اب وہ آپ کو ذلت کی زندگی کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو قرآن اور اہل بیت کی سیرت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ہم سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن ذلت کی زندگی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نصرت الہی انسان کی کامیابی کا معیار ہے، اور اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، اہل تقویٰ کو ہر میدان کے اندر اس نصرت الہی کی امید رکھنا ضروری ہے۔ اگر انسان کسی جگہ پر مہارت حاصل کر لیتا ہے، پڑھائی کے اندر نئی نئی نظریات کو کشف کرنے لگ جائے، سائنس کی دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے لگ جائے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ ساری میری محنت ہے، تو یہ سوچ اس کی اسلامی سوچ نہیں۔
آیت اللہ جوادی آمولی نے ایک بہت خوبصورت جملہ بیان کیا ہے. طلاب اور ہم جیسے ایک ادنا سے طالب علم جو علم کے میدان میں موجود ہیں اور سفر طے کر رہے ہیں علم کے حصول کا، ہمارے لیے بہت زیادہ یہ راہگشا ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ہے، لیکن ہمارے لیے بہت زیادہ توجہ طلب یہ نقطہ ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم علم حاصل کرے اور اس کے نظر میں، اس کے عقیدے میں یہ موجود ہو کہ میں نے جو یہ علم حاصل کیا ہے وہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، تو یہ سوچ اس کی قارونی سوچ ہے، اسلامی سوچ نہیں ہے. یعنی گویا کہ وہ کیا ہے، اس وقت قارون کی سیرت پہ چل رہا ہے. قارون کا واقعہ تو معلوم ہے آپ کو کہ مال و دولت دنیا کی اس نے اتنی زیادہ حاصل کی، اور وہ مال و دولت بھی اس کی کوئی حرام کی نہیں تھی، اس نے محنت کر کے حاصل کی تھی، لیکن اس کے اندر مال و دولت حاصل کر کے ایک غرور آیا تھا کہ یہ میں نے حاصل کیا ہے. اس کا یہ غرور اس کو لے ڈوبا. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی میدان میں کامیابی حاصل کر رہا ہوں اور یہ کامیابی میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، تو وہ قانونی سوچ تو ہو سکتی ہے، الہی سوچ نہیں ہو سکتی. الہی سوچ کیا ہے؟ الہی سوچ یہ ہے، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز تاثیر نہیں رکھتی اللہ کے سوا، فقط خدا مؤثر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو راستے چلے آ رہے ہیں، حق اور باطل کے، اور یہ ہمیشہ آپس میں مد مقابل ہیں. آپ دیکھیں کہ باطل کا راستہ ہمیشہ مادیت پرستی کے اوپر قائم رہا ہے، اور اس مطلب کو سمجھنے کے لیے انبیاء کی سیرت بہترین سیرت ہے، اور قرآن نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ انسان کی ہدایت کے لیے ان اہم مواقع کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں پر حق و باطل مقابل میں آئے ہیں اور باطل کی خصوصیات ذکر کی ہیں. تو تمام باطل کے جو راستے ہیں طول بشریت کے اندر جو ظاہر ہوئے ہیں، ان میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے مادیت پسندی، مادیت کے اوپر انحصار، معنویت کا، الہی پہلو کا انکار. لیکن حق کے راستے کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو جب سے خدا بند متعال نے انسان کو بنایا ہے اور اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک الہی راستے جتنے بھی ہیں وہ ایک بات میں مشترک ہیں، وہ ہے اللہ پر ایمان اور توکل. دشمن اور باطل کی شکست کا راز اس کی مادیت پسندی پر انحصار ہے، اور باطل جو ہر موقع کے اوپر سر بلند رہتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ پر توکل کرتا ہے. ایمان، توکل یہ سرمایہ ہے انسان کا، یہ اسلحہ ہے انسان کا. حقیقت میں ہم سمجھتے ہیں کہ اسلحہ وہ ہے کہ جو مادی طور پر ہمیں نظر آتا ہے، جس سے انسان کی ذات کو، جان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے.
وہ اسلحہ ہے. اگر یہ اسلحہ ہمارے پاس موجود ہوگا تو ہماری کامیابی یقینی ہے. اگر یہ اسلحہ نہ ہوا تو ہم ناکام ہو جائیں گے. لیکن الہی راستہ یہ کہتا ہے کہ اسلحہ تمہارا ایمان ہے خدا پر، اگرچہ مادی اسلحہ نہ بھی ہو. آج کا جو یہ زمانہ چل رہا ہے، چونکہ منبر کی ایک اپنی روایت ہے، ایک اپنا اس کا رسم و رواج ہے کہ ایک گفتگو ایک انداز میں کی جاتی ہے، تو بعض اصطلاحات زیادہ شاید یہاں پر مناسب نہ ہوں، لیکن توجہ دلانے کے لیے اہل علم حضرات کے لیے وہ یہ کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے اور آپ الحمدللہ علم کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، اہل بیت کے در پر موجود ہیں اور علم کی گدائی کر رہے ہیں، اور ہدف یہ ہے کہ یہاں کا نورانی علم حاصل کر کے اس نور سے باقی لوگوں کو بھی منور کرنا ہے. اس قسم کی بات آپ لوگوں کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے. وہ یہ کہ یہ زمانہ کیسا زمانہ ہے، اس زمانے کے اصول کیا ہیں، اس زمانے کے قواعد کیا بنائے ہیں بشر نے، جس کے مطابق وہ تمام بشریت کو دھکیلنا چاہتے ہیں، ان قواعد کے اوپر عمل کروانا چاہتے ہیں. اس کا نام رکھا ہے، انہوں نے پہلے کہتے تھے ماڈرنزم، جدیدیت، اور آج کا جو زمانہ ہے اس کو کہا جاتا ہے پوسٹ ماڈرنزم، یعنی ما بعد جدیدیت. اردو میں جدیدیت اور ما بعد جدیدیت سے اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے. اس اصطلاح کو اگر دیکھیں، مطالعہ کریں جا کر، تو ایک چیز مشترک ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ مادہ ہے. مادے سے ہٹ کر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، کوئی چیز وجود نہیں رکھتی ہے. ہر وہ چیز جس کی آپ نیچرل ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں، مادی وضاحت کر سکتے ہیں، وہ تو ایگزسٹ کر سکتی ہے چیز. لیکن جس چیز کی آپ مادی وضاحت نہ کر سکیں وہ سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی. نہ صرف یہ کہ وجود نہیں رکھتی بلکہ معقول بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں معجزات کو خرافات سے تعبیر کیا جا رہا ہے. بعض وہ افراد کے جو چاہتے ہیں کہ اسلام کے راستے پر کاربند رہیں، مسلمان رہیں مرتے دم تک، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ معجزات کی مادی تفسیر بیان کریں تاکہ اس دنیا کے اندر اسلام کو مادی پرست ثابت کیا جا سکے کہ ہم بھی تمہاری طرح ہی ہیں. اسی دنیا کے قاعدے ہیں کہ جن کو تاسیس کر کے ایک فلاسفر اعلان کرتا ہے کہ خدا مر چکا ہے. میں نہیں چاہتا، اگرچہ منبر حسینی ایک علم کا منبر ہے، لیکن بہرحال بعض محدودیتیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے یہاں پر نام لے کر ان کے اوپر گفتگو کریں. میں فقط یہ مقدمہ بنا رہا ہوں بعض آج کے دور میں، آج کے دنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جواب دینے کے لیے. باقاعدہ اعلان کیا گیا گاڈ از ڈیڈ، خدا مر چکا ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ اتنی مشہور ہوئی ہے. اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا بھی سرچ کریں گے، آپ کو دسیوں آرٹیکل، دسیوں کتابیں، دسیوں تھیوریز مل جائیں گی اس جملے کی ایکسپلینیشن کے اندر. خدا مر چکا ہے، اور واقعاً درست ہے کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے
ہمارے یونیورسٹیز کے اندر، ہمارے کالجز کے اندر، ہمارے سکول کے اندر جس نصاب کو جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہمارا جوان چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس جملے پر ایمان لے آئے کہ خدا مر چکا ہے، نعوذ باللہ، یعنی زندگیوں سے نکل چکا۔ میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، مادیت پسندی کا عروج بتانا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ہر شعبے کے اندر مادیت پرستی کا عروج موجود ہے، اور معاشروں کے اندر رہنا یہ ہمارے اوپر بھی تاثیر چھوڑتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، انسان اگر ایک مادی پرست معاشرے کے اندر زندگی گزار رہا ہو تو کبھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ صحیح طور پر، مکمل طور پر 100% مسلمان باقی رہ سکتا ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کوئی مثال نہیں لا کر دے سکتے کہ مادیت پسندی والے معاشرے میں ایک انسان زندگی گزارے لا تعلق رہ کر وہ اپنے آپ کو مسلمان برقرار رکھ سکے۔ لاشعوری طور پہ وہ ایسے نظریات کو ماننے لگ جاتا ہے کہ نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے، نہ پیغمبر تائید کرتے، نہ اہل بیت کی سیرت تائید کرتی ہے۔ اس جدید زمانے کے جو اصول ہیں اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے بعد ہمارے بعض تجزیہ کار، ہمارے بعض ماہرین، اپنے آپ کو فلاسفر کہلانے والے، اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہلانے والے، اپنے آپ کو عالم کہلانے والے، اپنے آپ کو اہل علم اور اہل دانش کہلانے والے، وہ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، حق اور باطل کے اندر فرق کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور حق اگر کہیں پر کمزور نظر آ رہا ہو ظاہری شکل کے اندر، تو ان کے تجزیے کو جب سنتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے چونکہ مادیت پرستی کو نہیں اپنایا ہے، چونکہ تم نے مادیت کے اندر ترقی نہیں کی ہے، لہذا تم صلاحیت نہیں رکھتے کہ باطل سے ٹکرا جاؤ۔ ظاہر میں تو یہ جملہ ہر ایک کو اچھا بھی لگے گا کہ بات تو ٹھیک ہے، باطل جب اپنے آپ کو مضبوط کر چکا ہے مادیت کے اندر، تو اگر اس سے ٹکر لینی ہے تو ہمیں بھی مادی اعتبار سے مضبوط ہونا پڑے گا۔ بات اچھی ہے، لیکن مسئلہ کہاں بن جاتا ہے؟ مسئلہ یہاں بن جاتا ہے کہ ابھی ہم مادیت پسندی کے جو اصول ہیں، مادیت پسندی کے اندر جو نظریات بنائے گئے ہیں، یا بلکہ میں بہتر یوں کہوں کہ مادی ترقی ابھی اتنی حاصل نہیں کی ہے، لیکن باطل آ کر اہل حق کو آ کر ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، ذلیل کرنا چاہ رہا ہے۔ اب ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے کہ آیا چونکہ ہم مادی اعتبار سے ترقی نہیں کیے ہوئے ہیں تو لہذا ذلیلانہ زندگی کو قبول کر کے ہم باطل کی بات مان لیں، باطل کے سامنے جھک جائیں، یا نہ مادی ترقی نہ ہونے کے باوجود جتنی طاقت ہمارے اندر موجود ہے ہم باطل کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور کبھی بھی ذلیلانہ زندگی کو قبول نہیں کریں گے۔ یہاں پر آ کے یہ مسئلہ ظاہر ہوتا ہے، یہاں پر آ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ کل بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، آج پھر اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے اوپر مشہور وائرل شخصیات یہ بات کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ایران چونکہ مادی ترقی ابھی اتنی نہیں کر سکا جتنی امریکہ اور اسرائیل اور یورپ نے کی ہوئی ہیں، تو لہٰذا اس کو ایران کو چاہیے کہ وہ اسرائیل اور ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، ورنہ امریکہ اور اسرائیل اس کا بھرکس بنا دیں گے۔ سنا ہوگا آپ نے بھی، سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے اور تیزی کے ساتھ جو ہے انفارمیشن پہنچ جاتی ہے۔ اور یہی انسان پھر بعد میں یہ کہتا ہے، کسی نے اس سے جا کے سوال کیا کہ اگر مادی ترقی
ضروری ہوتی تو پھر کربلا کو آپ کیسے پیش کریں گے؟ کربلا کی کیسے وضاحت کریں گے؟ کربلا کی کیسے ایکسپلینیشن کریں گے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ کربلا تو وہاں کوئی جھگڑا و جنگ تو تھی نہیں، کیونکہ اگر کربلا میں جنگ کرنی ہوتی تو امام حسین علیہ السلام اہل بیت کو اپنے ساتھ نہ لے کر جاتے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی جنگ کا خطرہ نہیں تھا، ہدف کچھ اور تھا، نتیجہ کچھ اور نکل آیا۔ لیکن اس انسان نے چونکہ اہل بیت سے دور رہ کر علم حاصل کیا ہے تو چاہے جتنا مرضی ہے اہل بیت کی محبت کا دم بھرے، لیکن اس قسم کے جملات بتاتے ہیں کہ اس نے اہل بیت کے در سے گدائی کی ہی نہیں ہے۔ اگر در اہل بیت پہ جھک کر علم حاصل کیا ہوتا تو کربلا کے بارے میں کبھی اس طرح کی وضاحت نہ کر رہا ہوتا۔ ایران اور اسرائیل کے اندر جو جنگ ہے حق و باطل کی، اس کو اس طریقے سے مادی تفسیر نہ کر رہا ہوتا۔ اس کو پتا ہوتا کہ کربلا میں جنگ نہیں، حق باطل کے خلاف ڈٹا ہوا ہے۔ باطل چاہتا ہے کہ حق کو مغلوب کر دے، حق کو جھکا دے، گھٹنوں کے اوپر لے کر آ جائے، وہ بیعت طلب کر رہا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں کبھی بھی اس باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر کمپرومائز ہو گیا تو یہ ذلت کی زندگی ہوگی۔ اور کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جہاں پر بھی دو راہیں آ جائیں، کہ ایک جگہ پر یہ ہو کہ آپ نے چند روز مزید زندہ رہنا ہے لیکن ذلت کے ساتھ، اور آپ نے یا تو پھر مر جاؤ، سر تن سے جدا کروا دو، قتل ہو جاؤ، جان دے دو، قربان ہو جاؤ، تو کربلا ہمیں جو درس دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں ذلت اور ذلت کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا جائے تو ہاتھ من الذلہ کا نعرہ لگا کے آپ اپنی جان کو قربان کر دیں۔ ہاتھ من الذلہ، ہاتھ من الذلہ، ہاتھ من الذلہ، ہاتھ من الذلہ۔ اسی وجہ سے امام حسین سے منسوب جملہ ہم ہر جگہ پر اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے خون کے اندر گرمائش پیدا کرنے والا جو جملہ ہے، ہمیں جذبہ دینے والا جو جملہ ہے، وہ یہی ہے، الا وان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین الذلة والذلہ ہیہات من الذلہ۔ ذلت قبول نہیں ہے۔ یہ انسان کربلا کو اگر یوں پڑھتا تو اس کو یہ سمجھ میں آتی کربلا ذلت اور عزت مند موت کے درمیان جنگ کا نام ہے۔ جب دو راستے آ جائیں کہ یا ذلت آمیز زندگی گزارنی پڑے یا عزت مندانہ موت حاصل کرنا پڑے، تو کربلا یہ کہتی ہے کہ عزت مندانہ موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ ہے ہماری درجگاہ کربلا، کربلا ہے ہماری درجگاہ کربلا، کربلا ہے ہماری درجگاہ کربلا، کربلا حق کا سچا راستہ کربلا، کربلا حق کا سچا راستہ کربلا، کربلا یہ چیز ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یقین جانیں اگر اس قسم کے مطالب کربلا کو اس نگاہ سے اگر بیان نہ کیا گیا تو یہ جوان جن کو آپ بھی اپنے بچوں کو یعنی اچھی تعلیم دلوانے کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ اعلیٰ ترین یونیورسٹی کے اندر درس حاصل کرے۔ اعلیٰ ترین یونیورسٹی کو اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہ کن اصولوں پر چل رہی ہے، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ مفت میں، بلکہ مفت نہیں،
خود جیب سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اپنے بچے کو تحویل دے رہے ہیں ایمان کے سرمایے سے لبریز ہے کہ آپ ہمارے بچے کو بے ایمان تربیت کر کے واپس کریں. آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ دوبارہ ذکر کرتا ہوں. وقت نہیں ہے کہ میں اس جملے کی اور یہ جو بات میں نے شروع کی ہے جو مثالوں کے طور پر میں لے کر آ رہا ہوں اس کی وضاحت کروں، فقط توجہ دلانی ہے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے تو مسلح ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آتا ہے تو بغیر مسلح کے آتا ہے. جوادی عاملی شاید ریکارڈڈ کلپ ہے، مل بھی جائے گا. کہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں؟ ایران میں. ایران میں کیا ہے؟ اسلامی حکومت، ولایت فقیہ نافذ ہے یہاں پر. یہاں کی یونیورسٹیوں کا یہ حال ہے کہ جوادی عاملی صاحب فرما رہے ہیں مسلح ایک مثال ہے کہ ایمان اور جذبہ و خدا یہ لے کر جاتا ہے، لیکن جب فارغ ہو کر آتا ہے تو یہ چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلیبس جو تربیت کے طور پر بنایا گیا ہے، وقت نہیں ہے یقین جانے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے. ہم لوگ اس نقطے کی طرف سے غافل ہیں، اسی وجہ سے ہمارے جوان جوک در جوک جو ہیں شک کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ اس میدان کے اندر گفتگو اس طریقے سے نہیں کی جاتی. ان چیلنجوں کو، ان مسائل کو توجہ نہیں دلائی جاتی کہ جو درپیش ہے ان جوانوں کو. کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر آپ کے جوان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان فقط یہ مادی انسان ہے، انسان کی حقیقت اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. تو جب انسان مادی ہو گیا، اس کے بنائے ہوئے اصول، پھر اس کی بنیاد پر جو بنائے گئے اصول ہوں گے وہ بھی مادی ہوں گے. آپ کا اقتصاد مادی ہوگا، آپ کی سیاست مادی ہوگی، آپ کی سائیکالوجی مادی ہوگی، آپ کی سوشیالوجی مادی اصولوں کے اوپر بنے گی. اور جوان وہی چیزیں جب پڑھ کے آئے گا تو سوچے گا ضرور کہ قرآن ہمیں تعلیم کچھ اور دے رہا ہے، لیکن یونیورسٹی کی تعلیم ہمیں کچھ اور دے رہی ہے. لہذا ضرورت ہے یہاں پر توجہ کرنے کی کہ ہم یہ چیلنجز جو جدید درپیش ہیں ہمیں اور ہونے والے ہیں مزید، ان کا جواب، ان کا رائے حل ہمارے پاس موجود ہو. بات یہ چل رہی تھی کہ یہ معاشرہ جو چل رہا ہے اس وقت، یہ معاشرہ مادیت پرستی کے اندر ہے، مادی ترقی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن الہی راستہ اس طریقے سے نہیں ہے. اس کی ایک بنیادی تشریح آج کے اس وقت کی میں مثال کے طور پر لے کر آپ کو دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے، اگر ہم مادی روایت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہاں پر جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کتنے مزائل انہوں نے مارے، کتنے ہم نے مارے، ان کے بندے کتنے مرے، ہمارے بندے کتنے مرے، ان کی بلڈنگیں کتنی تباہ ہوئی، ہماری کتنی تباہ ہوئی. اگر تو ہمارے بندے زیادہ مرے ہیں، ان کے بندے کم مرے ہیں تو ہم شکست خوردہ ہیں. اگر ہم نے مزائل کم مارے ہیں، انہوں نے زیادہ مارے ہیں تو ہم شکست خوردہ ہیں. تو سمجھ جائیں کہ یہ مادی روایت کے مطابق چل رہا ہے، الہی روایت کے مطابق نہیں. الہی روایت کے اندر جو تجزیہ و تحلیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملت، یہ قوم اپنی مادی ترقی میں کمزور تھی، لیکن پھر بھی دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہی اور تمام دنیا کی طاقتوں کو گھٹنوں پہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ الہی روایت ہے. الہی روایت کہتی ہے کہ تم نے مادے کے اوپر، مادی ترقی پہ انحصار نہیں کرنا،
اگر مادی ترقی کو دیکھ کر آپ تحلیل کریں، پہلا دن جو تھا ایران کے اوپر حملے کا وہ بتا رہا تھا کہ مادی جو سوچ لے کر تحلیل کر رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، جو ایمان کی طاقت سے لبریز انسانوں کو نہیں جانتے ہیں، ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ایران کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب رجیم چینج ہو جائے گی، اب جو ہے ایران کے وہ حالات نہیں رہیں گے جو پہلے تھے۔ لیکن 12 گھنٹے کے اندر ایمان کے اندر لبریز شخصیات نے، اہل تقوی نے، اہل ایمان نے یہ دکھا دیا ہے کہ مادی روایت اور ہوتی ہے، الہی روایت اور ہوتی ہے۔ الہی روایت توکل پر خدا ہے، الہی روایت ایمان ہے۔ آپ کبھی اسی دنوں کے اندر رہبر معظم کا ایک بہت پرانا کلپ، شاید ان کی صدارت کے زمانے کا تھا یا جب کا، تاریخ میں نہیں دیکھ سکا، وہ کلپ بڑا وائرل بھی ہوا، سب ٹائٹل ہو کر یہ وائرل بھی گیا، دیکھا گیا اس کو۔ تو رہبر وہاں پر جمعے کے خطبے کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اے اہل باطل، اے دنیا کی طاقتوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس سائنسی ٹیکنالوجی نہیں ہے تو ہم تمہارے سامنے جھک کر گدائی کرنے لگ جائیں گے؟ کلا، کبھی بھی ہم گدائی نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس وہ ہے کہ جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ہے اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل اور صبر استقامت کا۔ یہ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اور یہی صبر ہے کہ جس نے آج ایران کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے رکھا ہے، یہی ایمان ہے کہ جس نے یہاں کی عوام کو بھی لرزنے نہیں دیا۔ باہر بیٹھ کر ویڈیوز دیکھنے والے تو لرز رہے تھے، لیکن یہاں بیٹھے اہل ایمان نہ فقط یہ کہ لرز نہیں رہے تھے، بلکہ اس مزائل کی آوازوں کے اندر بم پھٹ رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن سڑکوں کے اوپر اپنا اظہار وجود کر رہے ہیں۔ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو اتنا مضبوط بناتی ہے؟ وہ ہے ایمان۔ ایمان ہے اللہ کے اوپر ایمان، توکل، صبر۔ ہم کیلکولیشن کرتے ہیں اپنی ہر زندگی کے اندر، کاروبار کر رہے ہیں، مادی کیلکولیشن ہوتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ فیملی کے اندر مشکلات ہوں، ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی ایک واقعہ چل رہا تھا کہ ایک جوان نے خودکشی کی ہے، خوب اس کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں کیا ہے، مادی اعتبار سے ناکامیوں کو وہ برداشت نہ کر سکا اور روحانیت کو چھوڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ ایمان کی جو طاقت ہے، یہ انسان کو کسی بھی زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر لرزنے نہیں دیتی، پریشان ہونے نہیں دیتی، چاہے زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا میدان ہو یا بڑے سے بڑا میدان ہو۔ انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا، انسان کبھی نا امید نہیں ہوتا، امید کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت آج بھی ختم ہو گیا، اپنی ان مثالوں کی طرف نہیں آ سکا۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن نے مختلف مثالیں دی ہیں کہ جہاں پر مادی روایت شکست کھا جاتی ہے اور الہی روایت سر بلند رہتی ہے۔ ان میں سے ایک مثال جناب طالوت اور جالوت کا ماجرا تھا کہ جہاں پر جالوت اس زمانے کی طاقتور لشکر کا بادشاہ تھا اور طالوت جو ہے وہ کمزور ترین افراد پر مشتمل لشکر کا سپہ سالار تھا،
حکم دیا جاتا ہے کہ جالوت کے ساتھ لڑو جا کر، اور جب طالوت کے لشکر میں موجود افراد نے جالوت کے لشکر کو دیکھا تو قرآن نے بیان کیا کہ انہوں نے لشکر کو دیکھتے ہی کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن یہی حالت جب الہی نمائندہ دیکھ رہا تھا، ایک جوان تھا بالکل، جب دیکھا کہ جناب طالوت کا لشکر جالوت کے لشکر کے مقابلے میں اپنا ایمان کھو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، ڈر اس کے دل میں آ گیا ہے، تو ایک جوان جناب داؤد جو ہیں وہ باہر آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں کہ میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ تو جناب داؤد نے ایک غلیل کی طرح کا ایک ہتھیار بنایا اور ایک پتھر سے اس جالوت کو زمین بوس کر دیا۔ الہی روایت یہ ہے، اگر مادی روایت کو دیکھ کر چلیں، جالوت دنیا کا مضبوط ترین سپہ سالار تھا، کوئی بھی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی تھی، لیکن خدا نے جناب داؤد کے ذریعے ایک پتھر کے ذریعے مروا کر یہ اہل دنیا کو بتا دیا کہ اگر ایمان ہو میرے اوپر تو میں پتھر سے بھی سپر پاور کو گرا سکتا ہوں، اور یہ کیا۔ اور یہی ایک واقعہ جو ہے ہمیں ابرہا کے لشکر میں بھی نظر آتا ہے کہ جب وہ ابرہا اپنا وسیع ترین مسلح ترین لشکر لے کر آتا ہے، ہاتھیوں پر سوار ہو کے آتا ہے تاکہ میرے مد مقابل ڈر جائیں، لیکن خدا نے ابابیل کی کنکریوں سے نیست و نابود کیا ہے۔ تو یہ اصول اور قاعدے ہیں کہ دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں ہے خدا کے علاوہ۔ اگر کوئی ایمان رکھے گا خدا پر تو اس سپر پاور کو جو بھی ہے، رہبر معظمی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ایمان ہو خدا کے اوپر، امریکہ اور اسرائیل جیسی 10 سپر پاور بھی آ جائیں تو شکست حتمی ہے ان کی، فقط دل میں ایمان ہو اللہ کا، ایمان میں مضبوط ہو۔ ہاں، یہ میری بات سے کبھی تاثر نہ جائے، بعض اوقات جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ یہ جملہ کہتے بھی ہیں کہ جب آپ ایمان کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، جب ہم الہی روایت کو وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مادی ترقی ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ معنویت، الہی طاقت اور ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے، جب اس کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اسلام مخالف پروپیگنڈا کرنے والے افراد یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو اہل ایمان ہیں، اہل عقیدہ ہیں، یہ سائنس کے مخالف ہیں، یہ ٹیکنالوجی کو مانتے نہیں ہیں، یہ فقط ایمان کے ذریعے ہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ نہ، اسلام کبھی بھی سائنس کا مخالف نہیں، کسی بھی اعتبار سے مخالف نہیں ہے۔ بات سائنس کو ماننا یا نہ ماننے کا نہیں ہو رہی ہے، سائنس میں ترقی، مادی ترقی ضروری ہے، اور قرآن نے واضح اصول بیان کیا ہے کہ دشمن کے مقابل میں اپنے آپ کو قوت اور طاقت کے ساتھ تیار کرو، قرآن کی صریح آیت ہے، لہذا اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے مثلا اس قسم کی باتیں سن کے کہ ایمان کی طاقت جب شکست دے سکتی ہے دشمن کو تو پھر مجھے مادی ترقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میزائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ڈرونز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ٹیکنالوجی نیوکلیر پاور بننے کی ضرورت نہیں ہے، درست ہے، یہ چیزیں ضرورت نہیں، چونکہ ایمان کی طاقت دشمن کو زیر کر سکتی ہے۔ اگر وہ یہ سوچنے لگ گیا تو وہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے میدان میں اترو، پھر اگر کہیں کمی رہ گئی تو وہ خدا نصرت کرے گا۔ اس کے اوپر بھی قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست کے اندر جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
وقت کافی گزر چکا ہے، چند جملے ذکر مصیبت کے۔ جیسے جیسے محرم کے ایام گزرتے جا رہے ہیں، انسان محرم کے مہینے میں ویسے ہی غمزدہ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ ایام گزرتے جاتے ہیں انسان کے دل پر غمی اور زیادہ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے انسان عاشور کے قریب ہوتا جاتا ہے، تکوینی اثر ہے، یہ واقعاً تکوینی اثر ہے، انسان چاہے نہ چاہے دل پر اثر ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ اہل ایمان میں سے ہو، چاہے وہ اہل ایمان میں سے نہ بھی ہو۔ آج چاہتا ہوں چونکہ یہ ایام جو چل رہے ہیں، ایک دو دن اصحاب امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، آج چاہتا ہوں کہ مختصر جناب حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے گفتگو کی جائے، ان کی کچھ مصیبت بیان کی جائے۔ جناب حبیب ابن مظاہر بہت عظیم شخصیت ہیں، اصحاب امام حسین میں سے ان کا مقام بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں بہت سارے اصحاب ہیں جو امام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جس کا ہر جگہ پہ تذکرہ ہوتا ہے وہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ جناب مجتبیٰ تہرانی تہران کے ایک بہت بڑے عالم گزر کے گئے ہیں، ان کا کلپ انٹرنیٹ کے اوپر موجود بھی ہے، آپ خود بھی اس کو سماعت فرما سکتے ہیں۔ جناب مجتبیٰ تہرانی فرماتے ہیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر ایک مومن کے خواب میں آئے، اس مومن نے جناب حبیب ابن مظاہر سے پوچھا کہ جنت میں آپ کا جو مقام ہے اس سے راضی ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا مقام بہت بلند ملا ہے، بہت راضی ہوں میں اس کے اوپر۔ تو مومن نے ایک اور سوال کیا، کہا کہ آپ کی کوئی ایسی آرزو کہ جو پوری نہ ہوئی ہو وہ کون سی ہے؟ تو جناب حبیب ابن مظاہر اس مومن کو خواب میں کہتے ہیں کہ میری ایک آرزو ہے کہ خدا مجھے دوبارہ زندہ کرے تاکہ میں مجلس حسین میں بیٹھ کر حسین پہ گریہ کروں، یعنی مجلس حسین میں گریہ کرنا جناب حبیب ابن مظاہر کی وہ آرزو ہے جو وہ اپنے اندر لیے ہو گئے، اور یہ خدا کا لطف ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ایام محرم میں ذکر مصیبت کرتے ہیں، امام حسین کے اوپر گریہ کرتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کی جو عظمت ہے آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مقام پر سفر کر رہے تھے اور جناب حبیب ابن مظاہر کا جو ملاقات ہو جاتی ہے جناب میثم تمار سے، تو جناب حبیب ابن مظاہر میثم تمار کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کو ولایت کے جرم میں درخت اور اس کھجور کے درخت کے اوپر لٹکایا جائے گا اور اس کی زبان کاٹی جائے گی اور اس کے شکم کو پارا پارا کر دیا جائے گا۔ تو جناب میثم تمار فرماتے ہیں میں بھی ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے سر کو کوفہ میں لایا جائے گا اور گلیوں میں پھیلایا جائے گا، یعنی ایک دوسرے کی شہادت کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، یعنی جناب حبیب ابن مظاہر اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ وہ غیب کی خبریں بھی رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے خط لکھا جناب حبیب ابن مظاہر، آپ سب ہر سال
मसाइल सुनते हैं, जानते हैं इस बात को। हबीब इब्न मज़ाहिर अपने घर में खाना खाने के लिए बैठे हैं अपनी बीवी के साथ। जैसे ही खाना शुरू करने लगते हैं, दरवाजे के ऊपर दस्तक होती है। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर वहीं बैठे पूछते हैं कौन है, तो दरवाजे से बाहर आवाज आती है कि मैं हुसैन का कासिद हूँ, तेरे लिए पैगाम लेकर आया हूँ। हबीब इब्न मज़ाहिर का ये सुनना था, दौड़ के वो दरवाजे पर गए और उस कासिद से वो लेटर लिया, वो खत लिया और लेकर घर तशरीफ ले आए दोबारा अपनी बीवी के पास। और बीवी ने पूछा, ए हबीब कौन था? जनाब हबीब फरमाते हैं इमाम हुसैन का कासिद था और मेरे लिए पैगाम लेकर आया है और उसमें लिखा है कि ए हबीब मैं करबला में आ चुका हूँ, अगर मेरी नुसरत के लिए आना चाहते हो तो मैं मुंतजिर हूँ। तो जनाब हबीब की बीवी कहती है कि फिर तुमने क्या सोचा? तो जनाब हबीब कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे जिस्म में तो ताकत नहीं रही है, मैं अब करबला जाकर हुसैन की कैसे मदद कर सकता हूँ। तो हबीब की बीवी में गुस्सा आया और गुस्से में कहती हैं कि ए हबीब वो नवासाए रसूल है और तू उसकी मदद करने का अभी सोच रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। जनाब हबीब जवाब में कहते हैं कि इब्ने ज़ियाद बहुत लईन है, अगर मैं हुसैन की मदद के लिए गया तो वो मेरे घर को तबाह कर देगा और तुझे भी असीर बना लेगा। मैं जब ये जुमले पढ़ रहा था वाकई रोना आ गया वहां पर कि जनाब हबीब हुसैन की नुसरत के लिए ये सोच रहे हैं कि कहीं इब्ने ज़ियाद मेरे घर को ना लूट ले, मेरी बीवी को कैदी ना बना ले, लेकिन कुर्बान जाऊं इमाम हुसैन पर कि जो इस्लाम की खातिर बीबी ज़ैनब जैसी हस्ती को साथ लेकर गए हैं, जिनके खैमों को न सिर्फ लूटा गया बल्कि बीबी की चादर को भी लूटा गया और रसन बांध के कभी कूफा के बाजार में कभी शाम के बाजार में फिराया गया। जनाब हबीब की बीवी जब ये जुमला सुनती है तो फरमाती है कि ए हबीब तू नुसरत के लिए जा, घर तबाह करता है करे, मैं कैदी बनने के लिए भी तैयार हूँ। जब जनाब हबीब ने मजीद सोचना शुरू किया तो हबीब की बीवी कहती हैं कि ये दुपट्टा पहन लो, औरत बन के घर में रहो, और करबला की तरफ मुंह करके कहती हैं या अबा अब्दुल्ला, अगर मैं मर्द होती तो आज मैं खुद आपकी नुसरत के लिए करबला आती। जनाब हबीब ने जब देखा कि मेरी बीवी ज़हनी तौर पे मुकम्मल तैयार है, अब मैं इमाम की नुसरत के लिए निकल सकता हूँ, तो अपने गुलाम को आवाज देकर कहते हैं कि तू घोड़े को फुला जगह पर जाकर खड़ा हो, मैं बाज खुफिया रास्तों से होकर आता हूँ और फिर करबला चलेंगे। तो जनाबे हबीब निकलते हैं बाहर, खुफिया रास्तों से निकलते निकलते रास्ते में मुस्लिम इब्ने औसजा से मुलाकात हो जाती है और जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर फरमाते हैं ए मुस्लिम कहाँ जा रहा है? हुसैन करबला में पहुंच चुके हैं, मुझे पैगाम आया है, मैं जा रहा हूँ नुसरत के लिए। तो जनाबे मुस्लिम फरमाते हैं कि मैं खिताब करने जा रहा हूँ। तो जनाबे मुस्लिम कहते हैं चलो मेरे साथ, करबला में इस तरीके का खिताब होगा
کہ تمہاری داڑھی کا رنگ پھر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جناب حبیب اور جناب مسلم چلتے ہیں خفیہ راستے سے اور جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر غلام کو کھڑا کیا ہے، تو غلام اب دیکھ رہا ہے کہ جناب حبیب نے دیر کر دی ہے، تو وہ گھوڑے سے باتیں کرتے کرتے یہ جملہ دہراتا ہے کہ اے گھوڑے، اگر میرے مالک نے آنے میں دیر کر دی تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر کربلا میں نواسہ رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ یہ جملہ سننا تھا جناب حبیب نے اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ غلام ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا، اگر آج خدا نے حسین کی خدمت کا موقع دیا ہے تو میرے ہاتھ سے نہ جانے دے، مجھے بھی کربلا میں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ جناب حبیب جاتے ہیں کربلا میں، اور جیسے ہی کربلا کے میدان میں داخل ہوتے ہیں، دور سے نظر آ رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے حسین کے لشکر کی طرف۔ خیمے کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے، چونکہ جب سے کربلا میں رکے ہیں اس وقت سے اہل بیت، بچے سب دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں جو بھی آ رہا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر کوئی آتا ہے تو جب پوچھا جائے کون آیا ہے، کبھی ہرملہ آ رہا ہے، کبھی ہولی آ رہا ہے، کبھی ابن سعد آ رہا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے خبر نہیں ملتی بیویوں کو کہ کوئی آیا ہو جس کے بارے میں کہا ہو کہ یہ نصرت ایمان کے لیے آیا ہے۔ لیکن پہلی دفعہ جب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ جب آتے ہیں تو خیموں میں صدائیں بلند ہوتی ہیں، بی بی زینب پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا ہے، بتایا جاتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر ہماری نصرت کے لیے، امام حسین کی نصرت کے لیے آئے ہیں۔ تو بی بی زینب فرماتی ہے کہ جا حبیب ابن مظاہر کو میرا سلام عرض کر دو۔ جیسے ہی قاصد حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچتا ہے اور حبیب ابن مظاہر کو آ کے کہتا ہے کہ بی بی زینب نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، جناب حبیب ابن مظاہر مٹی کو اپنے سر پہ ڈال کے کہتے ہیں واہ غربتا، امیر المومنین کی بیٹی، امیر عرب کی بیٹی مجھ غلام کو سلام کر رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد کا شہداء ملت کے درجات بلند فرما۔ پروردگارا اس 12 روزہ جنگ کے اندر جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد کا باطل کو نیست و نابود فرما اور حق کا بول بالا فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں عالم با عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارا جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ پروردگارا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ پروردگارا جو بے روزگار ہیں رزق حلال نصیب فرما۔ اور آج کے لیے جنہوں نے نیاز کا بندوبست کیا ہے، شہید سید باقر حسین کے اصال ثواب کے لیے خداوند متعال ان کے درجات بلند فرما، ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔